الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء ماحِ الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر محمد نظر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد یوسف نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب جناب چودھری نثار احمد صاحب مدظ اللہ، واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی نشست میں زیادہ تر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس میں پاک احمد کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا تھا، تو آج کی نشست میں لفظ محمد، نام محمد کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا. مزید کو متعلقہ معاملات جو ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور یہی جملہ ہمارے کلمہ کی جز ہے، کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں بھی جز ہے بلکہ جان ہے اور روح ہے. کیونکہ اب اگر کوئی لاکھ سال لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے، تو اس کو مومن نہیں سمجھا جا سکتا. تو لہذا یہ ایمان کی جز ہی نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے اور ایمان کی روح ہے. تو محمد یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی یہ نام نامی اور اسم گرامی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے طے فرمایا. جس وقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، ان کے جسم خاکی میں روح پھونکی گئی اور ان کو حیات نصیب ہوئی، اور وہ کھڑے ہوئے اور عالم بالا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو عرش کے پائے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. تو پوچھا کہ اے خدائے بزرگ و برتر، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے کیا معنی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تیرا ہی بیٹا ہے جو اس وقت کے بہت عرصہ بعد دنیا پر ظاہر ہوگا، اور میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا. اور میں نے کائنات کی ہر چیز سے 60,000 سال پہلے ان کی روح کو پیدا کر کے آسمانی روشنی کے اندر رکھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش پر بھی اپنے نام نامی کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام مقدس کو نقش فرمایا، اور اپنے اعلان الوہیت کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا بھی اعلان فرمایا. اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمند کو ارشاد فرمایا، حضرت شیش کو، کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے تو ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا. وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان، تم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو، اول الرسل ہو، مسجود ملائکہ ہو، اور علم کے لحاظ سے ملائکہ اور جنات پر امتیازی مقام رکھنے والے ہو، تو تمہارا ذکر نہ کروں تو محمد رسول اللہ کا ذکر کروں، وہ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ وہ ذات ہے
کہ اللہ رب العزت نے خالق و مالک ہونے کے باوجود ان کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا، تو ہم اس کی مخلوق ہو کر اس کے محبوب کے نام کو اس کے نام سے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ میں نے جنتوں میں سیر کی، جس درخت کے پتے پر لا الہ الا اللہ دیکھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ جنت کے جس برتن پر لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ اسی طرح جنت کے دروازے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں میں جہاں لا الہ الا اللہ نقش تھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ نقش تھا۔ تو جو خدا ہو کر، ان کا خالق و مالک ہو کر، ان کا نام اپنے نام سے جدا نہیں کرتا، تو ہمیں اس کی مخلوق ہو کر، اس کے بندے ہو کر، اس کے محبوب کا نام اس کے نام سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ اور زمین میں بے شمار ایسے تختیاں ملیں، ایسے پتھر ملے جہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مرقوم تھا۔ خود ختم نبوت، مہر نبوت کے اندر گوشت کے ساتھ محمد رسول اللہ یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے نقش فرمایا۔ تو لہٰذا یہ ایک عظیم نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بظاہر خواب میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام خواب میں ملے اور بشارت بھی دی کہ تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے والی ہے، اور جب تو ان کو جنم دے تو پھر ان کا نام محمد رکھنا۔ ظاہری سبب یہ بھی ہے، جناب عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ تمہارے آبا و اجداد میں اس قسم کے نام نہیں تھے، تو تم نے اپنے اس پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس امید پر کہ ساری مخلوق ان کی حمد و ثنا کرے گی، اس لیے میں نے ان کا یہ نام محمد رکھا ہے۔ اور یہ بات آپ حضرات سے مخفی نہیں ہے کہ یہ جہان عالم اسباب ہے، یہاں ظاہری اسباب کے تحت ایک چیز پائی جاتی ہے، پر پائی اسی طرح جاتی ہے جس کا فیصلہ عدل میں اللہ رب العزت کر چکا ہوتا ہے۔ تو حضرت آمنہ کے کہنے پر یا حضرت عبد المطلب نے اپنی سوچ کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام محمد رکھا، لیکن عمل اسی فیصلے پر ہوا جو اللہ رب العزت نے ازل میں کر رکھا تھا کہ اپنے اس محبوب کو محمد نام عطا کیا ہوا تھا۔ اب محمد کا لفظ حمد سے بنا ہے، تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتاً کان او غیرہا۔ تو حمد کیا ہے؟ زبان کے ساتھ کسی کے جو اختیاری صفات کمال ہے ان کو بیان کرنا، خواہ اس کی طرف سے کوئی نعمت موصول ہو یا نہ ہو، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایک چیز بے اختیار ہے، اس میں کوئی خوبی کمال پایا بھی جاتا ہے، اس کی تعریف کو حمد نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ وہ مجبور ہے، بے بس ہے۔ جس طرح موتی ہے، وہ بڑا موٹا ہے، بڑا روشن ہے، بڑا صاف ہے، اس کی آب و تاب بے مثال ہے، لیکن اس کی اس تعریف کو مدح کہہ سکتے ہیں، حمد اسے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مجبور ہے، معذور ہے، اس میں کوئی شعور نہیں، ادراک نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اس لیے اس کی تعریف کو مدح کہا جائے گا، حمد نہیں کہا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محمد نام دیا ہے، پھر یا تو کہو کہ اللہ رب العزت نے ویسے ہی نام دے دیا ہے، اس کے تحت کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ کسی کو خالی لفظ جو ہے وہ عطا کر دے اور اس کے تحت جو معنی ہونے چاہیے وہ عطا نہ کرے، یہ اللہ کی شان سے بعید۔ ہم لوگ نیک فالی کے طور پر کسی کا نام عالمگیر رکھ دیتے ہیں، شاہ جہان رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ کاسہ گدائی لے کر مانگتا پھرتا ہے، لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتا پھرتا ہے۔ تو ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو واقعی عالمگیر بنائیں، پورے جہان کا وہ بادشاہ ہو جائے، اسے شاہ جہان بنائیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کا نام طیب رکھ دیا جاتا ہے، وہ بڑا ہی خبیث ثابت ہو جاتا ہے۔
کسی کا نام جو ہے تو وہ عالم رکھ دیا جاتا ہے، وہ بڑا ہی جاہل ثابت ہوتا ہے. کسی کا نام شجاع رکھ دیا جاتا ہے، بڑا ہی بزدل ثابت ہوتا ہے. کسی کا نام حاتم رکھ دیا جاتا ہے، بڑا ہی کنجوس ثابت ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ان ناموں کے حقائق بھی وہاں پر موجود و متحقق کریں، لیکن اللہ رب العزت کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ آپ کسی کو ایک نام عطا کرے اور اس کے نیچے وہ معنی، وہ حقیقت جلوہ گر نہ ہو. تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ رب العزت نے محمد نام دیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ پھر اختیار ہے تو محمد بھی ہیں، اختیار نہیں ہے تو محمد ہو ہی نہیں سکتے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے لفظ محمد کا بھی بولا اور اختیار کی نفی بھی کر دی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، کسی چیز کے بھی مالک و مختار نہیں ہیں. تو اگر محمد کا لغوی معنی، لفظی معنی ہی ان کو آتا تو کبھی وہ جرأت نہ کرتے کہ محمد بھی کہتے اور بے اختیار بھی کہتے. تو گویا انہیں محمد کے لفظ کا معنی ہی نہیں سمجھ آیا. تو جب نام کی حقیقت سمجھ کوئی نہیں آئی تو نام والے کی حقیقت ان کو کیا سمجھ آ سکتی. حضرات گرامی، مشرک اور کافر لوگ بھی اس لفظ کے نیچے جو معنوی وسعت ہے، عظمت ہے، اس کو ملحوظ رکھ لیتے تھے. اس لیے اگر شکوہ کرنا ہوتا تھا، عیب جوئی کرنی ہوتی تھی تو محمد نام ذکر نہیں کرتے تھے، کوئی اور لفظ بولتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، کیا تمہیں حیرانگی اس بات پر نہیں ہوتی کہ اللہ کافروں کے تبروں کو، سب و شتم کو کس طرح مجھ سے دور کرتا ہے؟ یلعنون مذمما ویشتمون مذمما وانا محمد. کہ کافر لوگ جب مجھے گالیاں دینا چاہتے ہیں، مجھ پر تبرہ کرنا چاہتے ہیں، سب و شتم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ محمد کا لفظ چھوڑ کے مذمم کا لفظ بولتے تھے. مذمم کی یہ بات ہے، مذمم کی وہ بات ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کس طرح ان کے سب و شتم کو، تبروں کو اور طعنوں کو مجھ سے دور کرتا ہے. وہ گالی گلوچ کرتے ہیں مذمم کو، اور اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے، مذمم نہیں بنایا. تو مطلب یہ ہے عرض کرنے کا کہ کافر بھی سمجھتے تھے کہ محمد بھی کہیں پھر عیب جوئی بھی کرے تو ہم اپنے منہ خود جھوٹے ہو جائیں گے کہ اگر محمد کہو تو عیب جوئی کے قابل نہیں ہیں، عیب جوئی کے قابل ہے تو پھر محمد نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ محمد کا لفظ چھوڑ دیتے تھے اور لفظ ذکر کرتے تھے. مگر ان کی ذہنیت پہ حیرت ہے کہ محمد بھی کہہ رہے ہیں اور وہ اختیار بھی ثابت کر رہے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے بھی مالک و مختار نہیں ہے. تو ہم تو کہتے ہی کس کو ہے کہ زبان کے ساتھ اس کی تعریف کرنا جو صفات کمال اختیاریہ والا ہو، اس کی تعریف کو ہم تو کہتے ہیں. تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب محمد ہے تو ماننا پڑے گا کہ آپ با اختیار ہیں اور آپ کے اندر کمالات اختیاریہ جو ہیں وہ موجود ہے، اس لیے آپ کو محمد کہا گیا. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیارات، آپ کی قدرت، طاقت، تصرفات کی شان کیا ہے؟ تو اس ضمن میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد کافی معاون ثابت ہوگا. وہ فرماتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغری اجل من الدہر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بڑی ہمتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، بڑی توانائیاں ہیں آپ میں. بڑی توانائیاں، بڑی طاقتیں، بڑی قوتیں جو ہیں ان کی تو تاب لانے والی شے کوئی نہیں، ان کو برداشت کرنے والی تو شے کائنات میں کوئی نہیں. ان کی قدرت اور طاقت کا ادنا کرشمہ ظاہر ہو تو جہانوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دے. زمین کو عرش کی بلندی پہ پہنچا سکتے ہیں اور عرش کو زمین کی پستی پر لا سکتے ہیں اپنی قوت اور طاقت کے ادنا کرشمہ کے ساتھ. انور شاہ صاحب کشمیری موسیٰ علیہ السلام کے اس مکے مارنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے
ملکل موت کو جو مکہ رسید کیا تھا اور ان کی آنکھ پھوٹ گئی تھی، تو یہ بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، بڑے لحاظ کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ یہ مکہ مارا تھا، ورنہ نبوت کی طاقت سے وہ مکہ مارتے تو ساتوں آسمانوں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی نبوی طاقت یہ ہے کہ ایک مکے سے وہ ساتوں آسمانوں کو ریزہ کر سکتے ہیں، تو پھر جن کی نبوت 1,24,000 پیغمبر کی نبوتوں کو محیط ہے اور اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، پھر ان کی نبوت کی طاقت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو عام معمول کی طاقت تھی، اعجازی طاقت نہیں، روحانی طاقت پاور نہیں، جو عام جسمانی طاقت ہے وہ 4,000 بندے کے برابر، اور دوسری روایت کے مطابق 16,000 بندے کے برابر آپ کی عام معمول کی جسمانی طاقت جو ہے وہ بنتی ہے۔ اور جو باطنی قوت اور طاقت ہے اس کے بارے میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج شریف میں کہ باطنی طاقت کیا ہے کہ فرش زمین پہ بیٹھ گئے، سورج کو اپنی جگہ پر روکا ہی نہیں بلکہ الٹا پھیر کے رات کو دن بنا دیا، مغرب کو عصر میں تبدیل کیا اور مولا مرتضیٰ کی قضا کو ادا کروا دیا۔ اور اس بارے میں 3 قول ہیں کہ آیا یہ سورج جو ہے اس کی حرکت کی صورت کیا ہے، حرکت کا سبب کیا ہے؟ تو فلسفہ قدیم والے اس بات کے قائل ہیں یہ سورج چوتھے آسمان میں جڑا ہوا ہے، جس طرح انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے، تو یہ ساتوں آسمان پیاز کے پردوں کی طرح تہبتا ہیں اور یہ اکٹھے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کر رہے ہیں، تو اس طرح آسمانوں کی حرکت کے تابع ہو کر یہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے۔ فلسفہ جدید والے اور موجودہ سائنسدان آسمانوں کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں، یہ اس کے قائل ہیں کہ سورج اپنے محور پر گو حرکت کر رہا ہے، لیکن یہ رات دن جو بنتے ہیں تو زمین جو ہے وہ اپنے محور پر حرکت کرتی ہے اس لحاظ سے، اور جو موسم بدلتا ہے تو یہ زمین سورج کے گرد حرکت کرتی ہے، اس لحاظ سے یہ موسم بدلتا ہے۔ تو ان کے نزدیک زمین اپنے مرکز پر حرکت کر رہی ہے، جس طرح گیند کو درمیان میں سلاخ ڈال کے پھیرنا شروع کر دو تو وہ اپنی جگہ پر گھومتی رہے گی، فاصلہ کوئی نہیں طے کر سکے گی، تو یہ محوری حرکت ہو گئی، وزی حرکت ہو گئی۔ تو زمین اس طرح حرکت کر رہی ہے، اس سے سورج کبھی سامنے آ گیا، کبھی اوجل ہو گیا، تو یہ دن اور رات کا سلسلہ قائم ہوا۔ تیسرا نقطہ نظر جو اہل اسلام کا ہے وہ یہ ہے کہ نہ زمین گھوم پھر رہی ہے، نہ آسمان گھوم پھر رہے ہیں، بلکہ سورج اور چاند اللہ رب العزت کے امر سے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اب ان تینوں نظریات کو سامنے رکھو تو پھر اندازہ کرو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باطنی طاقت کیا ہے۔ اگر موجودہ سائنسدانوں کا نظریہ لیتے ہو تو پھر یہ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے، تو جب سورج اس کی اوٹ میں چلا گیا، شام ہو گئی، تو اب یہ زمین روکی جائے گی، پھر اس کو الٹا پھیرا جائے گا، تب جو سورج اس کی اوٹ میں چھپ چکا تھا وہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو جب تک یہ رکے نہیں، اسے الٹی حرکت نہ دی جائے، اس وقت تک کہ سورج جو اس کی اوٹ میں چھپ چکا ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ تو یہ زمین مغرب سے مشرق کی طرف 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے۔ تو ایک آدمی چکی چلا رہا ہو تو جب وہ پوری رفتار پہ آ جائے، تیزی پہ آ جائے، تو یکدم اسے روکے تو یا چکی نہیں یا اس کا ہاتھ نہیں، یا وہ اکھڑ جائے گی، اس کی کلی میخ ٹوٹ جائے گی، یا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر اس ذات کی طاقت کا اندازہ کرو جو زمین کی اتنی بڑی چکی کو جو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے، صرف روکتے ہی نہیں بلکہ الٹا پھیر کر کے رات کو دن میں بدلتے ہیں اور مغرب کو عصر میں تبدیل کرتے ہیں اور مولا علی کی قضا کو ادا کروا دیتے ہیں۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سامنے رکھو تو سورج زمین سے 161 حصے بڑا ہے اور یہ مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کر رہا ہے، اور اس کا جو قطر ہے یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کی جو مسافت ہے وہ 12,88,000 میل بنتی ہے۔
ایک سرے سے سوراخ کر کے دوسرے سرے تک لے جاؤ اور درمیان میں سلاخ ڈالو تو 12,88,000 میل یہ مسافت بنے گی، قطر بنے گا۔ اور یہ کس تیزی سے حرکت کر رہا ہے، اوپر والا کنارہ نکلے تو منٹ بعد نچلا کنارہ نکل آتا ہے۔ آپ کا 1 منٹ گزرا، اس نے 12,88,000 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ اس تیزی کے ساتھ وہ زمین سے لاکھوں میل دور گردش کر رہا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر اس تیزی کے ساتھ جانے والے سورج کو صرف روکتے ہی نہیں بلکہ الٹا پھیر کے اس کو رات کو دن میں تبدیل کرتے ہیں اور مولا علی کی قضا کو ادا کروا دیتے ہیں۔ اگر فلسفہ قدیم کے نظریے کو آپ سامنے رکھتے ہو تو پھر 7 آسمان اکٹھے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کر رہے ہیں، پھر ان میں یہ 7 سیارے بھی ہیں، چاند، سورج اور باقی ظہر، مریخ، عطارد، مشتری وغیرہ یہ سارے ہیں، تو پھر یہ بھی 7 حرکت کر رہے ہیں۔ تو پھر 7 آسمان جب اکٹھے ہیں، پیاز کے پردے کی طرح ہے، تو پھر یہ سورج واپس تب آئے گا جب 7 آسمانوں کو الٹا پھیرا جائے گا۔ تو 7 آسمانوں کی چکی کو نبی کریم علیہ السلام نے صرف اپنی جگہ پر روکا ہی نہیں، ٹھہرایا ہی نہیں، بلکہ اسے الٹا پھیرا ہے اور رات کو اس طرح پر دن میں تبدیل کر کے مولا علی کی قضا کو ادا کروایا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نہیں دی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ دوسرا نبی پاک کی قدرت کا جو کرشمہ اعلیٰ حضرت نے شعر میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ چاند کو چیرنا۔ فلسفی کیا کہتا ہے، اشارہ کیا ہے؟ الامتداد الموہوم الآخذ من المشیر المنتہی المشار الیہ۔ اشارہ حسی کیا ہے؟ ایک وہمی لکیر ہوتی ہے جو اشارہ کرنے والے کی انگلی سے نکلتی ہے اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس پہ پڑتی ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اس بلب کی طرف اشارہ کروں تو اس کے شیشے پر خراش بھی نہیں آئے گی، آپ سارے مل کے کرو پھر بھی نہیں خراش آئے گی۔ کیوں؟ یہ وامی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مکہ مارو تو یہ ٹوٹ سکتا ہے شیشہ، تو وہمی لکیر ہے، لہذا اس کی کوئی تاثیر نہیں۔ تو پھر ذرا اندازہ کیجئے، جس ہستی پاک کی انگلی سے ایک وہمی لکیر نکلی، اس نے 2,40,000 میل کی دوری پر چمکتے مہتاب کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے۔ جس کی انگلی سے نکلنے والی وہمی لکیر کی طاقت یہ ہے، اس کی انگلی کی طاقت کیا ہوگی، پنجے کی طاقت کیا ہوگی، ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی اور ذات کی طاقت کیا ہوگی۔ اسی لیے فرمایا لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، کہ بڑی ہمتوں کی تو تاب لانے والی شے کوئی نہیں، آپ کی ہمت و طاقت کا ادنا کرشمہ ظاہر ہو تو جہانوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دے۔ حضرات گرامی، یہ بحث تو پھر کسی وقت تفصیل سے عرض کی جائے گی، اس وقت گزارش صرف یہ کرنا تھی کہ حمد ہو ہی اسی کی سکتی ہے جو با اختیار ہو، جو بے اختیار ہو اس کی حمد ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ تو یا محمد کہنا چھوڑ دو یا بے اختیار کہنا چھوڑ دو، محمد میں اور بے اختیار ہونے میں کوئی جوڑ نہیں، کوئی ربط اور تعلق نہیں۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ اللہ بھی با اختیار ہو، نبی بھی با اختیار ہو، تو پھر شرک لازم آ جائے گا۔ تو ملک الموت با اختیار ہے تمہیں مارنے میں، وہاں شرک کوئی نہیں۔ میکائیل با اختیار ہے تمہیں روزی پہنچانے میں، وہاں شرک کوئی نہیں۔ جبریل با اختیار ہے خطے الٹنے میں، قوموں کو تباہ کرنے میں، وہاں شرک کوئی نہیں۔ اسرافیل با اختیار ہے سب زندوں کو مارنے میں، سب مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں۔ سور ایک پھونکے گا سب مر جائیں گے، دوبارہ پھونکے گا اگلے پچھلے سارے مرے ہوئے زندہ ہو جائیں گے۔ اگر ان میں یہ اختیارات ماننے سے شرک لازم کوئی نہیں آتا جو طفیلی ہے، تو جو مقصد تخلیق کائنات ہے، اور اللہ فرماتا ہے انجیل برنواس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو فرمایا محبوب میرا مقصود تو ہے تمہاری ذات، باقی جو بھی پیدا کر رہا ہوں وہ تمہاری محبت کی وجہ سے پیدا کر رہا ہوں۔ اور ایک بڑی پیاری بات ہے، پھر پتہ نہیں کب موقع ملے عرض کرنے کا، وہ بھی ساتھ عرض کر دوں۔ اسی حوالے سے نبی کریم علیہ السلام اللہ کو قیامت کے دن عرض کریں گے کہ خدایا ذرا وہ بات یاد کرنا جب تو مجھے پیدا کر رہا تھا تو فرما رہا تھا کہ میرا مقصود تو تیری ذات ہے، باقی ہر چیز تیری محبت کی وجہ سے پیدا کر رہا ہوں،
تو پھر اسے یاد کرتے ہوئے جس طرح پیدا تو نے ہر چیز کو میری محبت کی وجہ سے کیا ہے، آج بخش بھی دے ہر ایک کو میری محبت کی وجہ سے۔ تو یہ عجیب بات ہے، جو طفیلی ہیں وہ با اختیار ہیں، اور جو مقصودی ہیں وہ محروم ہے۔ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، باقی سب با اختیار بنے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ مقصودی ذات جو ہے وہ مجبور اور بے بس ہو گئی۔ جب یہ لوگ پکڑے گئے 1857 والی جنگ آزادی کے اندر، تو خطرہ لاحق ہوا کہ سولی چڑھیں گے، مارے جائیں گے، تو پوچھا گیا حضرت کیا خیال ہے، اب تو انگریز حکومت نے تمہیں بھی پکڑ لیا ڈیڈیوں والے دھوکے میں کہ یہ ہمارے مخالف ہیں۔ تو علامہ رشید احمد صاحب نے کہا تحقیق ہوگی تو ہم بے گناہ ثابت ہوں گے، یقین ہو جائے گا کہ ہم تو سرکار کے بڑے غمخوار تھے، ہمدرد تھے، وفادار تھے، لیکن اگر سرکار سولی چڑھا بھی دے تو سرکار مالک ہے، انگریز حاکم ہو تو وہ مالک ہے، اور اللہ کا نبی ہو، محبوب ہو، مقصد تخلیق کائنات ہو، وہ بے اختیار ہے۔ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایمان، ان کا دین، اللہ ہدایت دے، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ تو محمد کون ہوا؟ جو لائق حمد ہو، اور حمد کیا ہے؟ کسی کے صفات کمالیہ اختیاریہ کے ساتھ اس کی تعریف کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جن صفات کے ساتھ تعریف کی جائے یہ ضروری نہیں کہ وہ اختیاری ہو، فی الجملہ وہ محمود صاحب اختیار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جن صفات کے ساتھ تعریف کی جائے ان میں با اختیار۔ مثلا ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ حی ہے، زندہ ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، متکلم ہے، مرید ہے، خالق ہے، تو کیا یہ صفت اللہ کی اختیاری ہے؟ ہر اختیاری چیز جو کسی فاعل مختار سے صادر ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، حادث ہوتی ہے۔ اگر اس طرح ان کو اختیاری مانو تو لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت کی یہ صفتیں مخلوق ہیں، حادث ہیں، اور جب یہ صفتیں مخلوق اور حادث ہو گئیں تو جس کے ساتھ قائم ہوں گی پھر وہ بھی مخلوق اور حادث ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک مسلم قاعدہ ہے کہ جو حوادث کا محل ہوتا ہے وہ بھی حادث اور مخلوق ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا بھی مخلوق ہونا لازم آ جائے گا۔ اس لیے جس کی تعریف میں یہ حمد کا لفظ بولا جائے گا وہ فی الجملہ با اختیار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جس صفت کے ساتھ ہم تعریف کر رہے ہیں اس میں با اختیار ہو۔ تو اللہ رب العزت سے حیات، علم، سمع، بصر، ارادہ، قدرت، کلام، تخلیق، یہ صفات بتقاضائے ذات صادر ہو رہی ہیں۔ جس طرح سورج سے شعاع، یہ نہیں کہ سورج چاہے تو شعاع پھوٹنے دے، نہ چاہے تو نہ پھوٹنے دے، یہ اس کا ذات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح یہ جو صفات سبع یا ثمانیہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں، تو یہ اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ ہیں، بتقاضائے ذات اللہ سے صادر ہیں، ان میں با اختیار نہیں، یہ بتقاضائے ذات ہیں، باقی معاملات میں با اختیار ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے محمد ہونے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہر صفت جو ہے وہ اختیاری ہونی چاہیے، بلکہ فی الجملہ آپ کا با اختیار ہونا ضروری ہے۔ حسن و جمال کو ذکر کرنا یہ بھی حمد میں داخل ہوگا، کیونکہ آپ با اختیار ہیں فی الجملہ، اور آپ کا حسن و جمال جو ہے تو وہ بھی آپ کے تعریف میں ذکر کریں گے تو یہ بھی حمد کے دائرہ میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن ظاہر کو سامنے رکھو، اور الظاہر عنوان الباطن کے تحت پتہ چلے گا کہ جب ظاہری حسن بے مثال ہے تو پھر باطنی حسن جو ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حسن ظاہر اور حسن باطن کے لحاظ سے، خلق و خلق کے لحاظ سے بے مثال بنایا ہے، اور پہلوں پچھلوں میں کوئی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہمسر نہیں ہو سکتا، بلکہ قریب بھی آپ کے نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تم چچا زاد بھائی بھی ہو، داماد بھی ہو، اور بچپن سے آپ کے دسترخوان پر پلنے والے بھی ہو، خلوتوں میں جلوتوں میں دیکھنے والے ہو،
तुम बतलाओ कि तुमने उस महबूब को कैसे पाया, उनके हुस्न और जमाल को किस रंग में देखा। वो क्या फरमाते हैं, लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न मैंने आपसे पहले कोई ऐसा देखा, न मैंने आपके बाद कोई आप जैसा देखा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाह, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जैसी कोई चीज भी हसीन और जमील नहीं देखी। क्या हजरत अबू हुरैरा ने 14वीं के चमकते चांद नहीं देखे थे? क्या दोपहर के सूरज नहीं देखे थे? लेकिन पता चलता है कि न दोपहर के सूरज में वो जज्ब थी, वो कशिश थी, वो मलाहत थी, न 14वीं के चांद में वो जज्ब व कशिश और मलाहत थी जो हजरत अबू हुरैरा को चेहरा व दुआ के अंदर नजर आई। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के नात खान, दरबारी नात खान हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क्या कहते हैं, अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, आप जैसा हसीन और जमील, ये मैं सरफी नावी हजरात बैठे होंगे, एतराज न जड़ दें कि अहसन मिन का मतलब तो ये है तुमसे ज्यादा हुस्न वाला नहीं देखा, तुमसे ज्यादा जमाल वाला नहीं देखा, तो बराबर तो हो सकते हैं। तो मुहावरात के अंदर ये तराकीब जहाँ इस्तेमाल की जाती हैं वहाँ बराबरी की नफी मकसूद होती है, सिर्फ ज्यादती की नफी मकसूद नहीं होती है। तो आप जैसे हुस्न वाला मेरी आंख ने नहीं देखा, आप जैसा साहिब जमाल किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन कान्ना ककद खुलिकता गमा तशाऊ, तुम्हें हर ऐब से उस तरह पाक पैदा किया गया है गोया कि जिस तरह तुम चाहते थे अल्लाह ने तुम्हें उस तरह पर पैदा किया है। मैं पहले भी इशारा कर गया था कि यहाँ गोया के कहा जा रहा है, हकीकी बात नहीं बयान की जा रही थी कि अल्लाह ने पूछा था महबूब मैं तुम्हें कैसे बनाऊं। यहाँ हम हमारे हजरात कह देते हैं कि अल्लाह ने पूछा महबूब मैं तुम्हें कैसे बनाऊं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते गए और अल्लाह बनाता गया। तो यहाँ लफ्ज है का अन्ना का कद खुलिकता कमात शाहू, गोया कि जिस तरह तुम चाहते थे अल्लाह ने तुम्हें उस तरह पर पैदा फरमाया। तो ये कहने की वजह क्या है कि गोया कि जिस तरह तुम चाहते थे उस तरह, क्योंकि जब आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा हुआ हो तो फिर उसे कोई हसरत तो नहीं हो सकती ना, काश मैं यूं होता तो क्या होता। अगर किसी की मर्जी से बने फिर तो उसे हसरत लाहिक हो सकती है, कोई न कोई कमी नजर आ सकती है, और जब अपनी मर्जी के मुताबिक वो बना हो तो फिर उसे ये हसरत तो लाहिक नहीं न हो सकती, काश मुझे यूं बनाया जाता, मुझे यूं ढाला जाता, मुझ में ये खूबी कमाल पैदा किया जाता। तो इसलिए कहा गया कि गोया के तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक पैदा किया गया कि तुम अगर आईना के सामने आओ तो तुम्हें कोई हसरत नहीं होगी कि काश मैं यूं होता तो कितना अच्छा होता। एक बड़ा ही हसीन और जमील आदमी हो, आईना के सामने जब आता है तो उसे कोई न कोई कमजोर पहलू अपना नजर आ जाता है। मेरा माथा तंग हो गया है, ये चौड़ी जबीन होती तो क्या बात थी, मेरे अबरू बारीक हैं, पतले हैं, ये घने होते, मिले हुए होते, खमदार होते तो क्या बात थी, मेरी आंखें जरा नीली हो गई हैं, ये काली होती तो क्या बात थी, मेरी आंखें जो है तो ये सब्जी मायल हो गई है, ये सुर्ख दारियों वाली सफेद होती तो क्या बात थी, मेरी आंखें जरा छोटी हो गई, ये मोटी होती तो क्या बात थी, मेरा नाक मोटा हो गया, छोटा हो गया, ऊंचा होता, लंबा होता, पतला होता तो क्या बात थी, मेरे होंठ मोटे हो गए, बारीक होते तो क्या बात थी, ये स्याही मायल हैं, गुलाबी होते तो क्या बात थी, मेरे रुखसार चिपके हुए हैं, अगर ये जरा मोटे होते तो क्या बात थी, मेरी गर्दन छोटी है, लंबी सुराही की तरह होती तो क्या बात थी, मेरा कद जरा छोटा है, ये और लंबा होता तो क्या बात थी। तो कोई ना कोई कमजोर पहलू सामने आ जाता है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अंदाज में बनाया कि अगर आईना के सामने आते हैं तो आपके दिल में कोई हसरत पैदा नहीं हो सकती, काश मैं यूं होता तो क्या अच्छा होता। बल्कि शीशे का लोग गिला करते हैं, ये बड़ा बेवफा होता है, हरजाई होता है, जो सामने आए उसकी शक्ल को, सूरत को अपने दिल पर नक्श कर लेता है।
اس لیے تانا زنی کرتے ہوئے شیشے کو، کسی شاعر نے کیا کہا، آئینہ نیست دل کہ دہت جاب ہر کسے، ای پارا یقیق بنا میں تو کندہ شد۔ میرا دل شیشے کا ٹکڑا نہیں کہ ہر ایک کو جگہ دیتا پھرے، یقیق کا ٹکڑا ہے جو صورت نقش ہوئی بس وہی نقش رہے گی، نہ وہ کھرچی جا سکتی ہے نہ دوسری اس جگہ پر پھر نقش کی جا سکتی۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے کہا ہے، دل دی تختی اتے لکھے نقش ڈوگے یار سجن دے، اتو لایا لاندے ناہی ڈوگے اکھر من دے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت زیبا میں وہ کشش ہے، وہ جذب ہے کہ جس شیشے کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ والضحیٰ آ گیا، پھر اس شیشے کے جگر پر آپ کی صورت ہی نقش ہوئی اور کسی کی صورت کی وہاں گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی پاک بیوی حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں، تو ان سے منت کرتے ہیں کہ اماں کوئی سبیل ایسی پیدا کرو کہ مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ مدتیں ہوئیں، چہرہ و دعا کو دیکھے، زلف واللیل کو دیکھے، وما ینطق عن الہوا کے ہونٹ دیکھے، علم نشرح کا سینہ دیکھے، مدتیں گزر گئی ہیں، تو کوئی ایسا ہیلا وسیلہ بناؤ کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہی آئینہ جس میں نبی کریم علیہ السلام اپنا چہرہ پاک دیکھتے تھے اور داڑھی مبارک کو سنوارتے تھے، زلفوں کو سنوارتے تھے، وہی آئینہ اٹھایا اور اپنے بھانجے عبداللہ ابن عباس کے سامنے رکھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ شیشے میں بھی سامنے جو عبداللہ ابن عباس ہیں تو ان کی صورت نظر آئے، مگر ان کی صورت نظر نہیں آ رہی، اگر نظر آ رہا ہے تو چہرہ و دعا نظر آ رہا ہے، زلف واللیل نظر آ رہی ہے، علم نشرح والا سینہ نظر آ رہا ہے، اور وہ شیشہ پکار کے کہہ رہا ہے، ہمیں تانے دینے والوں ایسی صورت تم دکھلا دو، عقیق کے ٹکڑے بن کے تمہیں ہم دکھلا دیتے ہیں۔ مدتیں گزر چکی ہیں مگر وہ نقش زیبا مٹا نہیں ہے، وہ سورہ پاک اسی طرح نقش ہے، اور جو سامنے رکھ رہا ہے اس کی صورت اندر نہیں آ رہی ہے، صرف محبوب پاک کی صورت نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حسن بے مثال کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کیا کہ احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء، تمہارے جیسا حسن والا پیکر حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور تمہارے جیسا پیکر جمال اور مجسمہ جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت حسان کی عمر شریف کل 120 سال ہوئی ہے، 60 سال تو کفر میں گزر گئی، 60 سال اسلام میں گزری، تو چلو سارے 120 سال کی عمر میں ہی وہ بادشاہوں کے درباروں میں گئے ہوں، نوابوں رئیسوں دنیا کے حسینوں کو جہاں تک پہنچ سکتے تھے دیکھا ہو، تو پھر بھی اس سے پہلے کوئی آپ جیسا حسین گزرا ہو، بعد میں کوئی حسین پیدا ہو گیا ہو، یہ احتمالات تو موجود ہیں۔ پھر وہ عرب کے لوگ زیادہ دور کہاں جاتے تھے، یمن شام ہی ان کا آخری منزل تھی سفر کی، تو پھر باقی دنیا وہ کہاں پھرے۔ امریکہ یہ چند سالوں کی دریافت ہے، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ امریکہ بھی کوئی بر اعظم ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں یہ دعویٰ کس حسن و جمال کی غمازی کر رہا ہے؟ تو جب اس کو ذرا گہرائی میں جا کر سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف حسان کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ جبریل امین کا نظریہ ہے، بلکہ رب جلیل کا یہ نظریہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا دی ہے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرا حسان جب میری تعریف کرنے لگے، میرے قصائد پڑھنے لگے، میری منقبت بیان کرنے لگے، میری طرف سے کفار کے حجب کا جواب دینے لگے، تو تیرا جبریل اس کا امدادی ہونا چاہیے، اور تیرا جبریل جو ہے وہ اس کے ساتھ معاون اور مددگار ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ صاحب چاہے تو نبی کی دعا ٹھکرا دے، چاہے تو کافر کی مان لے، تو ان کے ان وہموں کی جڑ اکھیڑنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا ارشاد بھی فرما دیا کہ میری یہ دعا رد نہیں ہوئی، قبول ہوئی ہے، اور جب بھی حسان میری شان بیان کرنے لگیں گے، میری توصیف تعریف میں زبان کھولیں گے، تو رب کا جبریل ان کا امدادی بنا ہوا ہوگا۔ فرمایا ان اللہ لا یزال یؤیدک ما نفحت عن اللہ ورسولہ،
اے حسان جب تک تو اللہ رسول کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا، جوابی کارروائی کرتا رہے گا، رب کا جبریل تیری امداد کرتا رہے گا۔ میں اپنے خطبہ علماء حضرات کو بھی یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ثناگو کے لیے، اپنے مدح خان کے لیے، اپنی حمد و ثنا کرنے والے کے لیے اللہ سے جبریل کی مدد مانگی ہے یا نہیں مانگی؟ اللہم ایدہ بروح القدس سے جبریل کے ذریعے ان کی امداد فرما۔ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کو تعریف پسند ہے، تعریف کرنے والے پسند ہیں، اور ان کے لیے دعا آپ کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا مقرب فرشتہ جبریل یہ ان کا امدادی ہونا چاہیے۔ تو تعریف کرنے والوں کی امداد نبی پاک کو پسند ہے، آپ اس کے لیے دعا گو ہیں، اس لیے جب مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے فریق کو فتح حاصل نہیں ہوتی۔ علم غیب پہ ہو، حاضر ناظر پہ ہو، اختیارات پہ ہو، کسی بھی موضوع پر مناظرہ ہو تو کبھی مخالف کو فتح نصیب نہیں ہوئی، ہمیشہ شکست ان کا مقدر ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نبی پاک کی دعا سے اللہ کے فرشتے ان لوگوں کی امداد پر ہوتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے دفاع کر رہے ہوتے ہیں، جوابی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ملائکہ ان کی امداد کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ قابل غور ہیں۔ ما بال اقوام طعنوا فی علمی، جو میرے علم کی تنقیص کرتے ہیں ان کا بڑا ہی برا حال ہوگا۔ کیوں علامہ صاحب یہی معنی ہے کوئی اور ہے؟ نبی پاک پوچھ نہیں رہے کہ تم بتلاؤ ان کا کیا حال ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، تم مجھے بتلاؤ، یہ نہیں مقصد، استفہام انکاری ہے، یعنی ان کا بڑا ہی برا حال ہوگا جو میرے علم کی تنقیص کرنے والے ہیں، گھٹانے والے ہیں۔ تو جو شکوے شکایت کریں، عیب جوئی کریں، تنقیص کریں، ان کے لیے یہ رد عمل ہے، اور جو تعریف توصیف کریں ان کے لیے یہ دعائیں ہیں کہ اے اللہ اپنے جبریل کے ذریعے ان کی امداد فرما۔ اور پھر خوشخبری بھی حضرت حسان کو سنا دی، ان اللہ لا یزال یؤیدک ما نحفظت عن اللہ ورسولہ، جب تک تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا، رب کا جبریل تیری امداد کرتا رہے گا۔ اب وہ توہین تنقیص تو نبی پاک کی کرتے تھے، تو پھر جواب حسان نے نبی پاک کی طرف سے دینا تھا، یہاں اللہ کا ذکر کیوں کیا؟ ما نحفظت عن اللہ ورسولہ، جب تک تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا۔ تو پتا چلا نبی پاک پر نکتہ چینی، نبی پاک کی عیب جوئی یہ اللہ کی ذات پر نکتہ چینی ہے، اور اللہ کی عیب جوئی ہے، اور جو نبی پاک کی طرف سے دفاعی کارروائی کر رہا ہے وہ صرف نبی پاک کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی دفاعی کارروائی کر رہا ہے۔ اس سے پھر اس معاملے کی اہمیت اور زیادہ سامنے آ جاتی ہے کہ جو آپ کی تعریف توصیف کر رہا ہے وہ گویا اللہ کی تعریف توصیف کر رہا ہے، اور جو آپ کی تنقیص کر رہا ہے، شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی شان کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ ہمیشہ اللہ جبریل امین کے ذریعے تیری امداد کرتا رہے گا جب تک کہ تو اللہ رسول کی طرف سے جوابی کارروائی کرتا رہے گا۔ اب کسی نعت خان کی امداد کیا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مل کے پڑھے، جب وہ تھک جائے تو دوسرا مصرع پڑھنا شروع کر دے، اس کا سانس پھولنے لگے تو پھر پہلا شروع کر دے، وہ ایک دوسرے کی امداد ہو گئی۔ تو کسی نے نہ دوسرا بندہ ساتھ دیکھا حضرت حسان کے، نہ دوسری آواز سنی، تو پھر یہ امداد کی صورت تو نہیں ہو سکتی۔ تو کون سی صورت تھی؟ علامہ شہاب خفاجی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعتوں کے مضامین، آپ کی حمد و ثنا کے مضامین، آپ کی عظمتوں کے مضامین، یہ حضرت حسان کے ذہن میں ڈالنا جبریل کا کام تھا، شعری سانچے میں ڈھال کے لوگوں تک پہنچانا یہ حضرت حسان کا کام تھا۔ تو پتہ چلا یہ حضرت حسان کا ذاتی نظریہ نہیں ہے، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، یا احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء، بلکہ یہ جبریل امین کے وہ مضامین ہیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل جو انہوں نے حضرت حسان کے ذہن میں ڈالے تھے۔ لیکن ذرا اور آگے چلیے، جبریل امین کا جب یہ مضمون ہے تو لاکھوں سال ان کی عمر ہے،
5 ارب اور 4 کروڑ سال عمر اس کی بنتی ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا تھا کہ تیری عمر کا ٹوٹل کیا ہے، اندازہ کیا ہے، تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ عرش کے کنارے سے ایک تارہ 70,000 سال کے بعد نمودار ہوتا تھا، اور میں جبریل نے 72,000 مرتبہ اسے دیکھا ہے۔ تو 72,000 ضرب 70,000 کرو، یہ کتنا جا بنے گا؟ 504 کروڑ کہہ لو، یا 5 ارب 4 کروڑ۔ تو یہ عمر جبریل امین کی بنتی ہے۔ تو اتنی لمبی عمر کے دوران آسمانوں، زمینوں، جنت کی حوریں، غلمان، زمین کے لوگ، وہ سارے اس نے ملاحظہ مشاہدہ کیے۔ تو اب وہ اگر کہے کہ احسن من کلم ترکت عینی و اجمل من کلم تلد النساء، تو اب پھر کتنی عظمت نبی پاک کے حسن کی اور انفرادیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اربوں سال کے مشاہدات کے بعد وہ جبریل اپنے تجربات کا، مشاہدات کا نچوڑ اس رنگ میں حضرت حسان کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ احسن من کلم ترکت عینی و اجمل من کلم تلد النساء۔ لیکن ذرا مزید سوچئے تو یہ مضمون دراصل اللہ رب العزت کا بنے گا، کیونکہ ہم بامرہ یعملون، فرشتے آپ کچھ نہیں کرتے، جو ادھر سے آرڈر ہوتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون اللہ جبریل کے ذہن میں ڈالتا ہے، جبریل آ کر کے پھر حسان کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء۔ تو یہ صرف حضرت حسان کا نظریہ نہیں، صرف جبریل کا نظریہ نہیں، بلکہ جس ذات نے نبی پاک کو حسن و جمال کا پیکر بنایا اور بے مثل بے مثال بنایا، یہ اس کا اپنا اعلان ہے کہ میری الوہیت والی آنکھ کے نزدیک نہ تمہارے جیسا کوئی حسن و کمال کا مالک ہے، اور نہ ہی کسی ماں نے ایسے صاحب جمال کو آج تک جنم دیا۔ آخری شعر کے بارے میں ان حضرات کی طرف سے توجیہ کے طور پر بھی عرض کر سکتا ہوں۔ کانا کا قد خلقتا کما تشاء، کانا کا کو انا کا کے معنی میں لے لیا جائے کہ تمہیں بے شک اس طرح پر پیدا کیا گیا ہے جس طرح کہ تم چاہتے تھے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بظاہر یہ مراد نہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں جس حسن کی بات ہو رہی ہے، یہ لباس بشری والا حسن جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور جو جمال حقیقت ہے وہ اس پردے کے اندر ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنے نوری وجود کے لحاظ سے اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اولین شاہکار ہیں۔ عرش بھی بعد میں، لوح و قلم بھی بعد میں، آسمان بھی بعد میں، زمین بھی بعد میں، فرشتے، جنات، انسان، ہر چیز بعد میں، نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے ہیں۔ اور اصل نور ہی صاحب علم ہوتا ہے، صاحب ادراک، صاحب شعور ہوتا ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام اس وقت سے عالم ہیں، مدرک ہیں، باشعور ہیں۔ اور اس کی میں تائید بھی پیش کرتا چلوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا محبوب تم آسمان عبور کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے آسمانوں میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے۔ وہ کیا مسئلہ تھا جو زیر بحث تھا، کیا دلائل اس پر دیے جا رہے تھے، اس کے بارے میں بتلاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ رب انت عالم، خدایا تو بہتر جانتا ہے، میں نہ ان کی سننے آیا نہ ان کو دیکھنے آیا، تجھے دیکھنے آیا، تیری سننے آیا، میں نے تو توجہ ہی نہیں کی، مجھے تو نہیں پتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ مبارک جو اس کی شان کے لائق ہے، ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ آپ کا سینہ چاہے اس میں ٹھنڈک پڑ گئی، اور پھر وہ علموں کا سمندر بن گیا، اور آپ پکار اٹھے فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی اور ہر چیز کو میں نے پہچان لیا۔ آپ حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں زیارت آپ کی کر رہا ہوں لیکن پہچان بھی رہا ہوں۔ یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، تجلی لی کل شیء، ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی، وعرفتہ، میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ تو پہچان کیسے ہوگی؟ آپ ایک بندے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں جناب کی تعریف کیا ہے، اسم شریف کیا ہے، سکونت کہاں ہے،
قومیت کیا ہے, پیشہ کیا ہے, پوچھ بھی رہے ہو تو سامنے بھی کھڑا ہے, ہاتھ میں ہاتھ بھی لیا ہوا ہے, تعارف بھی پوچھ رہے ہوتے ہو, تاریخ پوچھ رہے ہوتے ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اگر پہلی مرتبہ اب دیکھی ہے ہر چیز, تو پہچان کیسے ہوگی؟ ہاں ایک مرتبہ ملو, اکٹھے بیٹھو, الیک سلیک ہو, پھر دوبارہ ملو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ بندہ دیکھا ہوا ہے. ذہن پہ بوجھ ڈالو گے, دباؤ ڈالو گے اس سے مشترک پر, تو خیال اس کو وہ صورت سے بلائی کر دے گا اور یاد آ جائے گا کہ فلاں جگہ فلاں ہوٹل میں روٹی کھائی تھی, چائے پی تھی, اور اس سے پوچھا تھا نام, قومیت, سکونت, پیشہ وغیرہ. تو تم پہچان لو گے. وہ پوچھے گا پہچانا مجھے؟ تم کہو گے ہاں جی پہچان لیا ہے. لیکن پہلی ملاقات میں دیکھا تو جا سکتا ہے, مشاہدہ تو ہو سکتا ہے, مگر تعارف نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز مجھ پہ روشن بھی ہو گئی, میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا. تو پتا چلا پہلے بھی ہر چیز دیکھی والی تھی, پر توجہ ذرا ہٹ گئی. بعد میں آج پھر ہر چیز کی طرف متوجہ کیا گیا تو یاد آ گیا یہ فلاں چیز ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو پھر پہلے کب دیکھی والی تھی؟ نور مصطفیٰ سب سے پہلے پیدا ہوا, ہر چیز کو پیدا ہی نبی پاک کے سامنے کیا گیا. تو نوری وجود کے لحاظ سے ہر چیز کا مشاہدہ فرماتے رہے. پر جب لباس بشری اوڑھنے کے لیے انسانی پشتوں کے اندر منتقل ہونے لگے تو پھر توجہ ادھر سے ہٹ چکی تھی ذرا, آج پھر متوجہ کر دیا گیا, ہر چیز پھر کائنات کی سامنے آ گئی. اس لیے فرمایا وعرفت, تو میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا. حضرات گرامی, نبی کریم علیہ السلام کے دو وجود ہو گئے, ایک لباس بشری کے لحاظ سے, ایک حقیقت اور روح کے لحاظ سے. تو پھر وہ وجود تو سب سے پہلے ہے, اور اب حسن و جمال بیان کیا جا رہا ہے لباس بشری والا. اس حقیقت سے اللہ پوچھے, مشورہ لے لے, محبوب تمہیں کیسے بنانا چاہیے, اور نبی پاک عرض کرتے چلے جائیں مجھے ایسے بنانا مناسب ہے, اللہ اس کے مطابق بنا دے, تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. لہذا توجیہ اس بات کی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پوچھتا گیا اور نبی پاک بتلاتے گئے, اور اللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بناتا چلا گیا. حضرات گرامی, محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیاں جو ہیں انہوں نے ہاتھوں کے پرخچے اڑا دیے, ان کے ہوش گم ہو گئے, اپنے تن بدن کی خبر نہ رہی, اور یہاں تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. پھر کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا حسن بے مثال ہے, سب سے آپ حسن میں عرفہ و اعلیٰ ہیں؟ تو یہی سوال حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم نے رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں پیش کیا, یا رسول اللہ ہمارا کی عقیدہ ہے کہ آپ حسن ظاہر حسن باطن کے لحاظ سے سب سے بے مثال ہو. لیکن اس کے باوجود یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے سامنے کوئی نہیں. اس بارے میں رہنمائی فرمائی جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے جواباً کیا فرمایا؟ جمالی مستور عن اعین الخلق غیرۃ من اللہ تعالی. اللہ نے میرے جمال حقیقت پر محبانہ غیرت کی وجہ سے پردے چڑھا دیے ہیں. میرا جمال پوشیدہ ہے لوگوں کی آنکھوں سے, محبانہ غیرت کے تحت اللہ نے اس پہ پردے ڈال دیے ہیں. اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو یوسف علیہ السلام کے دیکھنے پر جو منظر لوگوں کو سامنے آیا نظر, اس سے بھی زیادہ مناظر جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ میرے جمال حقیقت کو پردوں میں چھپایا ہوا ہے, اس لیے یہاں اس قسم کے مظاہر دیکھنے میں نہیں آتے. یہ تو انہوں نے ذکر کیا ہے, لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی نبی پاک سے محبت و عقیدت کے تحت اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا, لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لاسرکت علی القلوب علی الیدی. زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کے چہرہ پاک کو, جبین اقدس کو دیکھ لیتی تو وہاں تو صرف انگلیاں کاٹی تھی, ہاتھ کاٹے تھے, یہاں دلوں کو بھی چیر کے رکھ دیتی اور دلوں کے بھی ٹکڑے اڑا دیتی. یہ دل اس صورت سے خالی کیوں ہے؟ وہ صورت زیبا اس دل میں نقش کیوں نہیں ہے تو وہ دلوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی. امام اہل سنت نے اس سوال کا اپنے انداز میں اور پیارا جواب دیا ہے.
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ عرب کا خطہ ہے جو بارانی علاقہ، پہاڑی علاقہ، سنگلاخ، مٹی خشک، سخت، لوگ بھی سخت مزاج، زندہ بچیوں کو گڑوں میں دفن کر دیتے اور ایک آنسو تک ان کی آنکھ سے نہیں نکلتا، اتنے سنگ دل ہے۔ وہ خطہ بھی امیروں کا، پھر عورتیں بھی امیروں کی، عورتیں ویسے بھی کمزور دل ہوتی ہے، اور پھر امیر گھرانوں کی اور کمزور، اور زرخیز علاقے کے لوگ ویسے ہی بزدل کمزور دل ہوتے ہیں۔ تو جب مردوں کا حال بھی پتلا ہوتا ہے وہاں، تو عورتوں کا حال اور زیادہ پتلا۔ تو فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زرخیز علاقے کی امیر گھرانوں کی عورتوں کی صرف انگلیاں جو ہے وہ وہاں پر کٹ رہی ہے، اور ادھر بارانی علاقہ، پہاڑی علاقہ، لوگ سنگ دل، سخت دل، اور پھر مرد ہے، اور وہ چہرہ پاک دیکھتے ہی نہیں، صرف نام سنتے ہیں اور اپنے سروں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ حسن بے مثال اور امتیازی شان اس لحاظ سے ہے، اور یہ جو ظاہر ہوتا ہے یہ باطن کا عنوان ہوتا ہے۔ تو جب ظاہری حسن کی شان یہ ہے تو جو باطنی حسن ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ علامہ قرطبی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ لم یظہر للصحابۃ تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلا لما اطاقت اعینہم رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کا پورا حسن و جمال وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی ظاہر نہیں ہوا تھا، اگر ظاہر ہوتا تو کبھی بھی وہ دیکھنے کی جرت ہی نہ کر سکتے، ان کی آنکھوں کی مجال ہی نہ ہوتی کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس حسن حقیقت کو دیکھ سکتے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، لی مع اللہ وقت لا یسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتا، عالم آب و گل کا لباس اتار چکا ہوتا ہوں، اس دیس کے مناسب دیس زیب تن کرتا ہوں، تو وہاں نہ کوئی فرشتہ مجھے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی نبی مجھے دیکھ سکتا ہے، نہ جبریل امین جیسے فرشتے کی مجال ہے کہ مجھے دیکھ سکے، نہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کی مجال ہے کہ مجھے اس مقام پہ دیکھ سکے۔ تھوڑی سی جھلکی اس حسن کی انجیل پر رواج سے عرض کرتا چلوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام قبر انور سے برآمد ہوں گے تو 10,000 سورج کے برابر آپ کا چہرہ پاک روشن ہوگا۔ 10,000 سورج کے برابر آپ کا چہرہ پاک روشن ہوگا۔ تو یہ ایک سورج ہے تو نظر اٹھا کے دیکھا نہیں جا سکتا، تو اگر 10,000 سورج کے برابر ہو روشنی چہرہ پاک کی تو کسے دیکھنے کی مجال ہوگی؟ تو لہذا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو حسن حقیقت ہے تو وہ کسی کے دیکھنے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ نے برحق فرمایا، وما ینطق عن الہویٰ، کہ لا یسعنی فیہ غیر ربی، کہ اس موقع پر میرے دیکھنے کی اگر طاقت ہے تو اللہ رب العزت میں ہی ہے، اور کسی مخلوق کے اندر میرے دیکھنے کی طاقت نہیں۔ تو آپ حسن ظاہر حسن باطن کے لحاظ سے بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صرف اس ایک پہلو سے یہ شان جو ہے محمد ہونے کی عرض کی گئی کہ اس نے ظاہر کے لحاظ سے آپ بے مثال۔ اب اس پہلو سے اس پہ غور فرمایا کہ محمد کا مطلب کیا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ باب تفیل تکسیر باخذ کے لیے ہوتا ہے، تو محمد کا مطلب کیا ہوا؟ جس کی بہت تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے۔ لیکن یہ بھی تو بتلانا چاہیے تھا نا تعریف کرنے والا کون؟ کوئی نہیں بتلایا گیا کون تعریف کرنے والا۔ پتہ چلا ہر کوئی ان کی تعریف کرنے والا ہے۔ کسی فعل کو ذکر کر دیا جائے، فاعل ذکر نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے عموم بیان کرنا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس فعل کا فاعل ہے۔ تو محمد کہا گیا، لیکن حامد آپ کے کون ہیں؟ حمد کرنے والے کون ہیں؟ تو وہ نہیں ذکر کیے گئے، تو پتہ چلا اللہ بھی اور مخلوق ساری بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد و ثنا کر رہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے اپنے بارے میں بتلایا کہ میں ان کی ثنا کر رہا ہوں، ان کے درجے بلند کر رہا ہوں، ان پہ رحمتیں نازل کر رہا ہوں، ان کی تنویع شان اور تعظیم اور تکریم مراتب جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ میرے سارے فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کی عظمتوں کے طالب ہیں، رفعتوں کے خواہش مند ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان کے لیے صلاۃ و سلام بھیجو اور ان کے درجات کی رفعت اور بلندی کے لیے تم بھی مجھ سے التجائیں کرو۔ تو گویا اللہ رب العزت خود بھی، سارے فرشتے بھی، اور جن کے دلوں میں ایمان ہے ان سب کو پابند کر رہا ہے اس بات کا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف میں مشغول رہیں۔ اور یہ دنیا کے اندر معاملہ ہے، آخرت میں اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام کی کرسی مقام محمود والی اپنے عرش کے ساتھ رکھوا کے نبی پاک کو اس پہ بٹھا کے یحمدہ الاولون والآخرون، اگلے پچھلے تمام مخلوقات کو جمع کر کے سب کی زبان پر اگر جاری کرے گا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو جاری کرے گا۔ وہاں صرف انسان نہیں ہوں گے، جن بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، اور حیوانات سارے بھی ہوں گے، چرند پرند درند جتنے جاندار ہیں سارے کے سارے ہوں گے۔ تو اگلے پچھلے سب اکٹھے کر کے اللہ رب العزت اتنا بڑا جلسہ عام رکھ کے نبی پاک کو مہمان خصوصی بنا کے خود صدر محفل بن کے اب حمد و ثنا کرائے گا تو کس کی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی آپس میں شرکت ہے، اللہ رب العزت کو نبی پاک کی تعریف پسند نہیں ہے، غیرت کرتا ہے اللہ کہ میری محبت کے ساتھ اور کی نہیں ہونی چاہیے، میرے ذکر کے ساتھ اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہم قیامت کے دن نکلے گا، لیکن نبی پاک نے یہی بیان کر دیا ہے، لہذا ابھی ایمان لے آؤ، قیامت کو ایمان لاؤ گے تو وہ کام نہیں آئے گا، ابھی ایمان لاؤ تو کام آئے گا کہ ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا سے جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ رب العزت خوش بھی اسی پر ہوگا جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرے گا، تعریف و توصیف کرے گا۔ امام اہل سنت نے اس محشر کی حقیقت کو اپنے عقیدت کے مطابق بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے عرش کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا کر لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں تم نبی کو خدا کے ساتھ ملاتے۔ ہماری مجال ہے کسی کو ملائیں یا نہ ملائیں، اگر کسی کو ملا سکتے تو پہلے ہم آپ نہ مل جاتے، اگر ہم میں اتنی پاور طاقت ہوتی کہ کسی کو اللہ سے ملا سکتے تو پہلے آپ مل جاتے، تو ہم میں کیا مجال ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے ان پر کہ جو انفرادی دن ہے اللہ کا اور امتیازی دن ہے اللہ کا، لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ آج؟ بولے وہ جو بادشاہیوں کے دعوے دار تھے، کہاں ہیں؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، نہ کوئی کسی چیز کا مالک نہ کوئی کسی چیز کا بادشاہ، بادشاہ ہے تو ایک اللہ، مالک ہے تو ایک اللہ۔ تو جو دن اس کا انفرادی دن ہے، امتیازی دن ہے، اس دن میں بھی یار کی کرسی ساتھ رکھوائی ہوئی، یار کو اپنے پہلو رحمت میں جگہ دی ہوئی ہے اور سب کو ان کی حمد و ثنا پر لگا دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن کا اصل مقصد محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان محبوبی کا اظہار ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو فرمایا کہ وہ محمد ہیں، حمد کرنے والے کون ہیں یہ نہیں بیان کیا، تو پتہ چلا ہر کوئی حمد کرنے والا ہے، میں خالق بھی ان کا حمد و ثنا کرنے والا ہوں اور میری مخلوق ساری بھی ان کی حمد و ثنا کرنے والی۔ تمام نبی آپ کی حمد و ثنا کرتے رہے، آسمانی کتابیں آپ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم بالتوراۃ والانجیل، تو تورات و انجیل نبی پاک کی شانوں سے، مراتب اور مقامات کے بیانوں سے بھری پڑی ہیں۔ ہر نبی اس کا درس دیتا رہا، ہر عالم اس کو پڑھتا رہا، پڑھ کے امتیوں کو سناتا رہا، اپنے ہم مسلک لوگوں کو سناتا رہا۔
تو اس طرح پر ہر دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد و ثنا ہوتی رہی، اور جو اس دنیا کا نتیجہ ہوگا آخری دن قیامت والا، اس میں بھی اولین آخرین کو جمع کر کے اللہ رب العزت محبوب کی حمد و ثنا اپنی زیر صدارت جو ہے وہ کروائے گا، اور محبوب پاک کو مہمان خصوصی بنا کے وہاں وہ تعریف کروائے گا۔ اسی طرح دوسرا پہلو یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ کس زمانے میں محمد، زمانے کے لحاظ سے محمد ہے تو کس زمانے میں، جب تشریف لائے اس زمانے میں، یا اب، یا صرف قیامت کو، یہ بھی نہیں بتلایا کہ کس زمانے کے لحاظ سے ہیں، تو پتہ چلا ہر زمانے کے لحاظ سے محمد ہے۔ جب مخلوق شروع ہوئی بننا، پیدا ہونا، تب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد و ثنا جاری ہے۔ جب اللہ کا ذکر شروع ہے تو ساتھ ہی نبی پاک کا ذکر شروع ہے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ کا وعدہ ہے محبوب، جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ ہی تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ لا اذکر حتی تذکر، اگر میرا ذکر کیا جائے تمہارا ذکر نہ کیا جائے تو میں اپنا ذکر قبول ہی نہیں کروں گا۔ ذکر اپنا قبول اسی صورت میں کروں گا جب میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی پایا جائے۔ تو لہذا زمانے کے لحاظ سے بھی تعمیم ہو گئی کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ محبوب قابل حمد و ثنا ہے۔ اسی طرح کس وصف کے لحاظ سے قابل تعریف ہے۔ کوئی عالم ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا، شجاع نہیں ہوتا، سخی نہیں ہوتا، مدرس نہیں ہوتا، مقرر ہوتا ہے۔ کوئی مقرر ہوتا ہے، مدرس نہیں ہوتا، کوئی مقرر بھی ہوتا ہے، مدرس بھی ہوتا ہے، مصنف نہیں ہوتا۔ تو مختلف پہلو ہوتے ہیں جن سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہاں وہ پہلو نہیں بیان کیے گئے کہ کس لحاظ سے قابل تعریف ہیں، تو گویا بتلا دیا گیا کہ اے مخاطب، اے مخلوق، جو جو وصف کمال تمہارے ذہنوں میں آتا ہے اس کا تصور کرتے چلے جاؤ، تو میرے محبوب میں ہر وصف کمال جو ہے وہ تمہیں نظر آتا چلے جائے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو اوصاف و کمالات کا گنتی میں آ جانا یہ بھی ایک عیب ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہاری ذات کو اس عیب سے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ تمہارے کمالات جو ہیں وہ گنتی شمار میں آ سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر بیان کریں تو کیا کریں، کوئی خلاصہ، کوئی نچوڑ، تعریف کرتے وقت کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی مختصر سا وہ انداز بھی تو ہونا چاہیے۔ تو فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ کے بندے ہیں اور مخلوق ساری کے سردار ہیں، اور جب ساری مخلوق کے سردار ہیں تو انبیاء کے سردار ہوئے، تو تمام انبیاء کے کمالات آپ میں جمع ہوئے۔ غوثوں کتبوں ولیوں کے سردار ہوئے تو ان کے کمالات آپ میں مجتمع ہوئے، اور بادشاہوں کے سردار ہوئے تو ان کے کمالات آپ میں مجتمع ہوئے۔ تو لہذا تمام کے جو اوصاف کمالات ہیں اور امتیازی خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری آپ میں یکجا بھی ہیں، اور ایسے انفرادی کمالات بھی ہیں جو مخلوق میں سے کسی کے اندر موجود نہیں۔ پچھلے درس میں ایک جملہ کہہ گیا تھا کہ اللہ رب العزت کی حمد ختم ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد ختم نہیں ہو سکتی۔ اس پر بعض حضرات کو یہ شبہ وارد ہوا کہ اللہ کی کیسے ختم ہو سکتی ہے، نبی پاک کی نہیں ہو سکتی، اللہ کی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ اگر نبی پاک کی حمد کرتا ہے تو اپنی بھی تو حمد کرتا ہے، اللہ اپنی نہیں کرتا۔ جب اللہ اپنی حمد آپ کرتا ہے تو پھر اللہ حی قیوم ہے، ازلی ابدی ہے، پھر اللہ کی حمد بھی ازلی ابدی رہی۔ تو بھئی اصل بات یہ ہے کہ حمد دوسرا کرے بات زیبا وہ ہوتی ہے نا، اپنی حمد آپ کرتا چلا جائے بندہ، یہ تو مناسب نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو اپنی شان بیان کیا ہے تو وہ تعلیم کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت جو نازل ہوئی ہے تو یہ السنۃ العباد پر ہے۔ کیوں لامزہ؟ اس میں حکم کیا ہے کہ اے بندو تم یوں کہا کرو، یہ نہیں کہ اللہ اپنی حمد کہتے ہوئے فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تم میری حمد کرنے لگو تو اس طرح پر کہا کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دلیل کیا ہے کہ بندوں کی زبان پر یہ نازل ہوئی، بندوں کو سکھلایا
ایک استاد بچوں کو پڑھا رہا ہو الف بے تے سے، تو کوئی کہے واہ استاد جی آج خود الف بے پڑھ رہے ہیں، تو لوگ بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ تو وہ خود نہیں پڑھ رہا، وہ بچوں کے لیے ایک مثال نمونہ قائم کر رہا ہے کہ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں تم بھی اسی طرح پر پڑھو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بندوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم نے حمد میری کرنی ہو تو یوں کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگر مزید ضرورت ہو اس کے سمجھنے کی تو آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کس سے مدد طلب کرتا ہے کوئی اللہ کا معبود؟ ہے کوئی ایسی ذات جس سے اللہ مدد طلب کرے؟ تو پتہ چلا نا کہ تم یہ اقرار کیا کرو کہ خدایا تو معبود ہے، ہم عابد ہیں، تو حاجت روا ہے، ہم حاجت مند ہیں، تو مشکل کشا ہے، ہم مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، ہم تو اس سے مدد توفیق طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی سے کہہ رہا ہے تو مجھے سیدھی راہ پہ چلا، بلکہ بندوں کو سبق دے رہا ہے کہ یوں مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو حمد ہے تو اس کا مطلب ہے بندوں کو سبق دیا گیا ہے کہ تم اس طرح پر میری حمد کیا کرو۔ لیکن اللہ آپ ہی ہر وقت اپنی حمد کرتا رہے تو اپنی تعریف آپ کرنا یہ کوئی مناسب انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مرتبے بیان کیے ہیں، انا سید ولد آدم بلا فقرہ، انا قائد المرسلین یوم القیامہ ولا فقرہ، انا اول شافع و اول مشفع۔ تو یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے کہ محبوب اپنی شان صحابہ کو، مومنین کو بتلاؤ، تو تب وہ تمہاری شان کے لائق عقیدہ رکھیں گے، عقیدت اپنائیں گے، محبت رکھیں گے دل میں۔ جب تم اپنی شانیں چھپائے رکھو تواضع انکساری کے طور پر، وہ تمہاری شان سمجھیں گے ہی نہیں، تو کما حق کو عقیدہ کیسے رکھیں گے؟ اس لیے نبی کریم علیہ السلام سے ترجمانی کروائی گئی کہ یہ میری شانیں ہیں، لہذا تم ان کے مطابق میرے بارے میں اعتقاد رکھو اور ان کے مطابق میرے ساتھ محبت اور عقیدت بھی رکھو۔ دوسرا کرے تو پھر اللہ رب العزت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف کرنے والوں میں ہے، تو وہ عدلی ابدی ہے، تو پھر نبی پاک کی تعریف اس لیے نہیں ختم ہو سکتی۔ اور اللہ کی حمد مخلوق نے کرنی ہے تو ایک وقت تھا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں تھا، ایک وقت ہوگا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے اللہ رب العزت کی حمد ختم ہو سکتی ہے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ پڑھ لیں۔ یہ ہے کہ سورج جو پلٹا تھا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا سے پلٹا تھا، نہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی عطائی طاقت قدرت اللہ رب العزت کی تھی جو سورج کو پلٹایا، جبکہ آپ اسی واقعہ کی نبوی طاقت خود بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے شک دعا کی ہے، اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرد علیہ الشمس، لیکن میں نے کوئی حوالہ بھی دیا تھا، وہ شاید بھول گئے آپ۔ کس کی بات کی تھی؟ حضرت شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی علیہ رحمت کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی ظاہری طاقت 4000 بندے جتنی تھی، جسمانی عام معتاد معمول کے مطابق، اور جو باطنی خارق عادت اور معجزانہ طاقت تھی تو وہ کیا تھی کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے آپ نے سورج کو الٹا پھیر کے رات کو دن بنایا اور مولا علی کی قضا کو ادا کروایا۔ تو یہ اعتراض مجھ پہ نہ کرو، پھر شیخ محقق شاہ عبداللہ کے محدث سے دہلوی پر کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی کہ سورج لوٹا، تو دعا کرنے سے کیا لازم آتا ہے؟ ابھی طاقت کوئی نہیں، آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو مطلب ہے پہلے ہدایت کوئی، چھٹی، ہاں کور میں ٹانگیں پہنچ چکی، داڑھی سفید ہو چکی، ابھی تک صراط مستقیم سے بیگانے بے خبر، اب طلب کر رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دعا کرنے میں صرف ابدیت کا اظہار ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ طاقت نہیں ہے، طاقت تو ہے، لیکن اس طاقت کی استعمال کی اجازت بھی ہو تو طاقت استعمال کی جاتی ہے، اگر اجازت نہ ہو تو طاقت استعمال نہیں کی جاتی۔
اشرف علی صاحب تھانوی جیسا آدمی بھی مانتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو جہل ابو لہب کے بارے میں باطنی طاقت استعمال نہیں کی تھی۔ اگر باطنی طاقت استعمال کرتے تو کیا مجال کہ ابو جہل اور ابو لہب کلمہ نہ پڑھتے؟ تو باطنی طاقت ہونا علیحدہ چیز ہے، اس کا استعمال کرنا بلا اجازت یہ علیحدہ بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ میں باطنی طاقت نہیں ہے، البتہ بطنی طاقت ہے کہ کھاتا ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اگر باطنی ہوتی بھی صحیح تو میں استعمال نہ کرتا، کیوں؟ یہ سنت انبیاء نہیں ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام اپنی باطنی طاقت استعمال کرتے تو کیا مجال کہ ابو جہل اور ابو لہب کلمہ نہ پڑھتے؟ تو پتہ چلا کہ باطنی طاقت ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ استعمال وہاں کرتے ہیں جہاں اجازت ہوتی، جہاں اجازت نہیں ہوتی وہاں استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت بخش دی، آپ نے اپنی باطنی طاقت استعمال کر کے سورج کو الٹا پھیر لی۔ اللہ سے دعا کرنے میں اور باطنی طاقت ہونے میں کوئی منافات ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ قرآن و حدیث کی دلیل سے ثابت کرے کہ حضور با اختیار نبی ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ کسی موقع پر آپ کے شرعی اختیارات، تکوینی اختیارات، حکومتی اختیارات پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ آپ معدوم کو کہیں کن تو وہ موجود ہو جائے، یہ طاقت بھی ہے۔ امر نہی کے لحاظ سے بھی طاقت ہے۔ بندے کو اپنی ذات پر وہ اختیار نہیں جو اللہ کی عطا سے نبی پاک کو اختیار ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں کو اپنی جانوں پر وہ اختیار نہیں ہے جو نبی پاک کو ان کی جانوں پر ہے۔ بچی ایک ماں باپ کی ہے، پیدا ہوئی، پلی بڑی، پروان چڑھی، بالغ ہوئی، شادی کا وقت آیا تو نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اس کا رشتہ زید کے لیے لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور تمہاری پھوپھی زاد ہے، اعلیٰ حسب اعلیٰ نسب، اور یہ غلام ہے، تو ہماری عزت دیکھو، عظمت دیکھو، اس کا حال دیکھو، یہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم یہ رشتہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو فیصلہ ہے میرے نبی کا وہی فیصلہ ہے میرا۔ مومن رہنا ہے تو ماننا ہوگا، اگر نہیں مانتے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ تو امت بے اختیار ہے، نبی با اختیار ہے، اور یہ امت کی دھاندلی ہے کہ خود با اختیار بن بیٹھتے ہیں، نبی کو بے اختیار بنا دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں بے اختیار کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے حکم کے سامنے تم بے اختیار، وہی ماننا ہوگا تمہیں جو میرا نبی کہہ رہا ہے، اور وہ فیصلہ صرف ان کا نہیں، وہ میرا فیصلہ بھی ہے۔ مگر یہاں حماقت یہ ہے کہ آپ تو با اختیار بن بیٹھتے ہیں، نبی پاک کو بے اختیار بنا دیتے ہیں۔ احسن منکا میں اسم تفضیل ہے، المسئول انا بعلم ملمسئول انا بعلم من السائل۔ یہ مالک نہ بھول گئے، یہ عربی دانی اتنی ہے۔ یہاں زیادتی کی نفی ہے، برابری کی تو نفی نہیں ہے۔ میں نے اس کا جواب تو پہلے عرض کر دیا تھا کہ جو مقام مدح میں اسم تفضیل منفی استعمال ہوتا ہے تو وہاں برابری کی نفی بھی ہوتی ہے، تو مل مسئول انا بعلم من السائل مقام مدح میں نہیں ہے۔ اس اجمال کی تفصیل آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ جبریل امین علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ مل مسئول انا بعلم من السائل، کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ وہ مقام مدح ہے، وہ تعریف کا مقام ہے، وہ ایک امتحان ہے کہ قیامت ایک راز ہے، آیا یہ اس راز کو فاش کرتے ہیں یا نہیں؟ جبریل ایک اجڑ دیہاتی عربی پینڈو کی صورت میں سامنے آیا ہوا تھا، اور وہ اس فیس میں آ کر یہ سوال کرتا ہے اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعۃ، یہ سوال کر رہا ہے۔ اور قیامت ایک راز کی بات ہے، اور راز کی بات خواص پر بھی مشکل سے ظاہر کی جاتی ہے، اچھے جائے کہ ایک عامی پر ظاہر کی جائے جس حالت میں جبریل تھے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ جواب جو ہے اس رنگ میں دیا کہ جو سائل ہے مسئول اس سے زیادہ نہیں جانتا،
تو مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے علم ذاتی حقیقی جو اللہ کا ہے اس طرح کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، لہذا اس سوال کو چھوڑ دو، یہ سوال مت کرو۔ تو جب ایک راز بندہ دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا تو کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے سائل کو چپ کرانے کا۔ حضرت صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پہ جا رہے ہیں، آپ چونکہ تاجر تھے، روز آتے جاتے تھے، رستے میں جہاں ڈیرے ہوتے تھے وہ لوگ واقف ہوتے تھے، تو جہاں بھی پہنچتے ہیں وہ پوچھتے ہیں من معک، جو تمہارے ساتھ ہے وہ کون؟ اب آپ کہیں یہ محمد رسول اللہ ہے تو راز فاش ہوتا ہے، امانت میں خیانت آتی ہے، نبی پاک کی حفاظت میں خلل پڑتا ہے، وہ کافر اٹھ کھڑے ہوں آپ کو شہید کرنے کی کوشش کریں، اور کہے میں نہیں جانتا کون ہے تو جھوٹ بنتا ہے۔ اس لیے ایک درمیانہ انداز اختیار کر لیا کہ رجل یہدینی السبیل، یہ وہ جوان ہے جو مجھے راہ دکھلاتا ہے، یہ وہ جوان ہے جو مجھے راہ دکھلاتا ہے۔ اب لوگوں نے سمجھا زمین کا رستہ دکھلانے والا کوئی راہ بر ساتھ ہے، آپ کا مقصد تھا کہ اللہ کا رستہ دکھلانے والا میرے ساتھ ہے۔ تو جہاں راز چھپانے ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ایسے مبہم الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے جتنا علم اللہ کا ہے قیامت کے بارے میں نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ کے علم کی برابری نہ تو کر سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں، وہ مقام مدح نہیں ہے۔ یہ مقام مدح ہے جہاں حضرت حسان بول رہے ہیں احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء، وہ نبی پاک کا امتیاز بیان کر رہے تھے یا لوگوں کی اور آپ کی برابری بیان کر رہے تھے؟ مقصد ان کے اس نعتیہ کلام پیش کرنے کا کیا تھا کہ آپ حسن و جمال میں بے مثال ہو یا سارا جہان آپ جیسا ہے؟ آپ کا بے مثل بے مثال ہونا بیان کر رہے تھے۔ تو مقام مدح میں جب اس میں تفضیل پر حرف نفی داخل ہوتا ہے تو صرف زیادتی کی نفی نہیں ہوتی، مساوات کی بھی نفی ہوتی ہے۔ مطلب ہے نہ کوئی تم سے بڑھ کر ہے نہ کوئی تمہارے مساوی ہے۔ اور یہ دوسرا مقام ہے جو قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات 6 دن 6 راتوں میں بنائی، تو اس وقت سورج چاند زمین نہیں تھے، تو دنوں یا راتوں کا پتہ کیسے چلا؟ ہمارے موضوع سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج 6 دن رات میں جتنا وقفہ ہے، اتنے وقفے میں اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آسمان زمین تیار فرما دی۔ اللہ رب العزت نے اب تو بنا دیا نا دن رات، تو ان میں ہم 6 دن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی نہ؟ تو اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اب 6 دن رات کا جتنا وقفہ ہے، اتنے وقفے میں نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ جی ہمارا کوئی فعل تو نامناسب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام نامناسب نہیں ہو سکتا۔ والسلام، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارا کوئی فعل تو نامناسب ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی کام نامناسب نہیں ہو سکتا، تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ کوئی وہ بیٹھے ہیں صاحب تو وہ آپ سمجھا دیں۔ یہ آپ ہی بتلا دیں کہ اپنی تعریفیں آپ کرتے رہے نامناسب ہوتا ہے؟ اس لیے میں نے بتلایا تھا جو اللہ نے اپنی حمد کی ہے وہ تعلیم کے لیے کی ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ نے نامناسب کام کیا ہے، اللہ نے جو کی ہے وہ وجہ ہے، لیکن وہ تعلیم کے لیے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انتقال نور سے توجہ ہٹ گئی تھی، اور توجہ کا ہٹ جانا ایک نقص ہے، تو نقص بھی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ کا ہٹ جانا یہ بشری تقاضوں کے تحت ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عیب والی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے جلووں میں گم ہوں تو پھر توجہ مخلوق کی طرف ہونا یہ نقص بنے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی اگر چاہتا ہے تو آپ کی مکمل توجہ اپنی طرف کر لیتا ہے، سرے سے دوسری طرف توجہ رہتی کوئی نہیں۔ مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے۔
آپ صبح کی سنتیں پڑھ کے لیٹ گئے, نیند آ گئی. حضرت بلال حاضر ہوئے, صلاۃ یا رسول اللہ, جماعت تیار ہے, آپ اٹھے, مسجد میں تشریف لے گئے, نماز پڑھا دی. واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ, آپ سو گئے تھے, خراٹوں کی آواز میں سنتی رہی ہوں, اور پھر آپ نے نماز بھی پڑھا دی ہے, اور آپ کا حکم ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو جب آپ کا وضو نہ تھا تو آپ کے فرض نہ ہوئے, آپ کے نہ ہوئے تو پھر مقتدیوں کے کیسے ہوئے, یہ آپ نے نماز کیسے پڑھا دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا, دل بیدار رہتا ہے, اسے پتہ چلتا رہتا ہے کہ وضو قائم ہے, لہذا میرا وضو قائم تھا اس لیے میں نے پڑھا دی. تو وضو کا خیال تو دل رکھتا ہے, تو صبح کی نماز آپ کی قضا ہو گئی, وہ نماز کا خیال کیوں نہ رکھتا؟ یہ ایک سوال ہے جو محدثین نے اٹھایا کہ دل بیدار ہے تو پھر نماز کا پتہ چلنا چاہیے تھا, وقت ہو گیا ہے, آپ سوئے رہے, دن چڑھ گیا, دھوپ نکل آئی, تب آپ جاگے, پھر صحابہ کو جگایا. تو اس دل کی بیداری کا فائدہ کیا ہے جو نماز کے لیے ہی نہ متوجہ کرے, نہ جگائے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی نماز گئی, آپ کی بھی گئی, اور آپ کا دل بیدار ہے, تو اس بیداری کا فائدہ کیا ہوا؟ جس کا جواب محدثین کرام نے یہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت کو منظور یہ تھا کہ میرے محبوب نے نمازوں کے ادا کا طریقہ تو بیان کر دیا, عملاً سمجھا دیا, قضا کس طرح کرنی ہوتی ہے یہ عملاً نہیں سمجھایا, تو آپ کے دل کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی, ادھر توجہ جانے ہی نہ دی, تاکہ صبح صادق ہو جائے, پھر دن نکل آئے, پھر دھوپ نکل آئے, پھر توجہ ادھر ہو تاکہ عملی طور پر قضا کا سبق بھی ان کو دے. امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا, اور علی قاری علیہ رحمت نے مرقات شرح مشکات سے نقل کیا, ان ناسیہ عن الصلاۃ فبعاقد من المنسی اشتغلا وبقلبہ وروحہ علی اللہ اقبلا. اگر نماز سے توجہ ہٹی تھی تو جس کی پڑھنی تھی نماز اس میں ساری توجہ گم ہو چکی تھی, اور نماز اتنی اہم نہیں تھی جتنی کہ اللہ کے جلووں کا مشاہدہ اہم تھا. تو اس لیے نماز کی بجائے توجہ اللہ کی ذات میں مرکوز رہی, تو ادھر توجہ سورج کی طرف ہو ہی نہ سکی, اور منظور اللہ کو یہ تھا کہ آپ کی توجہ ادھر رہے, نماز قضا ہو, عملاً پھر آپ اس قضا کا طریقہ بھی امت کو سمجھا دیں. تو اس طرح یہ نقص نہیں ہوتا, کمال ہوتا ہے. اگر نماز سے توجہ ہٹی ہے تو اللہ کے مشاہدوں میں گم ہے, تو یہ نقص نہ ہوا بلکہ کمال ہو گیا. اسی لیے امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا کہ اگر نماز سے توجہ ہٹی تھی فبعاقد من المنسی اشتغلا, تو جو نماز سے بھی زیادہ اہم معاملہ تھا اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہو گئی تھی. آخر دعوانا. حضرات گرامی, ایک بار پھر گزارش ہے, تو جو کھڑے ہوئے تھے تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام اسی دن, اسی جگہ, اسی وقت پہ ہوگا, اور آپ کے لیے کرسیوں کا انتظام کر دیا جائے گا. اور ایک اور اعلان بھی کہ گلشن توحید و رسالت, یعنی توحید کے نام پر نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بے ادبی کی سعی نامشکور کرنے والوں کے مکمل جوابات جو ہیں گلشن توحید و رسالت اور ازالت الریب, دونوں کتابیں باہر سٹال پہ موجود ہیں, وہ جو دوست لینا چاہے لے سکتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ